الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے چل رہی ہے۔ پچھلے ہفتے اہدنا الصراط المستقیم اس آیت کی تشریح میں ہم نے بیان فرمایا تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں، بلکہ بندے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے سب سے بہتر چیز مانگی جائے۔ اور سب سے بہتر کیا چیز ہے بندے کے لیے؟ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اللہ سے سیدھا راستہ طلب کیا جائے۔ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اور اسی آیت کی تشریح ایک قرآن کریم کی دوسری آیت بھی کرتی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کا یہ اصول ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے۔ اگر آیت نہ ہو تو پھر حدیث اس کی تفسیر کرتی ہے، اور اگر پھر حدیث نہ ہو تو صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال اور ان کی باتیں اور ان کے افعال جو ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر ایک دوسری آیت کرتی ہے جو سورہ بلد کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے۔ دونوں راستوں سے کون کون سے راستے مراد ہیں؟ اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ وہاں بھی ہدا یہدی ہدایت مصدر سے جو ہے وَہَدَيْنَا آیا ہے، اس کا معنی آتا ہے عربی میں راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا۔ اس کے دونوں معنی آتے ہیں، راستہ دکھانا اور راستہ چلانا۔ ہم نے مثال سے بیان فرمایا تھا کہ اگر آپ نے کسی سے معلوم کیا کہ بھائی جامع مسجد پر جانا ہے، جامع مسجد میں جانا ہے، تو ایک تو آدمی آپ کو یہاں چوراہے سے بتا دے کہ بھائی یہ سیدھا راستہ جامع مسجد کو پہنچتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو جامع مسجد تک چھوڑ کر آئے۔ تو یہ جس آدمی نے آپ کو یہاں سے راستہ دکھایا ہے اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا، اور جو وہاں تک چھوڑ کر آیا ہے اس کو کہتے ہیں راستہ چلانا، کہ بھائی راستے پر اس نے آپ کو صحیح چلایا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر دونوں راستے ارشاد فرما دیے کہ بھائی یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ آپ اگر چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کسی کا حق دباتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، یہ برائی کا راستہ ہے۔ آپ اگر اعمال وہ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو آپ یہ اچھائی کا راستہ ہے۔ تو جب اللہ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب اللہ نے دونوں ہی دکھا دیے پہلے ہی قرآن کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یاد رکھو کہ جو ہم نے دو معنی بیان کیے ہیں ہدا یہدی کے، کہ ایک راستہ دکھانا اور ایک بتانا، ایک چلانا۔ تو جو راستہ دکھانا ہے وہاں مراد وہ راستہ دکھانا ہے جہاں فرمایا اللہ نے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، تو اللہ نے وہاں دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ بھئی یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ بدی کا راستہ ہے۔ لیکن یہاں جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہاں مطلب دکھانا نہیں ہے، یہاں مطلب چلانا ہے، تاکہ بھائی ہمیں دکھ تو رہے ہیں کہ ہاں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں شیطان بہکا دے، پھسلا دے ہمیں، اور ہم بدی کے راستے پر نکل پڑیں۔ تو یہاں ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جب تک چلا کہ جب تک ہم اپنی منزل پر نہ پہنچ جائے۔ اور منزل کیا ہے بھائی بندے کی؟ جنت کا حصول، جنت کا مل جانا، یہ بندے کی منزل ہے۔ تو ہمیں جب تک اللہ سے جب اس آیت کو پڑھیں تو ہمیں دل کے اندر یہ نیت اور یہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس وقت تک سیدھے راستے پر چلا جب تک ہم اپنی منزل پر نہ پہنچ جائیں، جب تک ہم جنت میں نہ پہنچ جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ قرآن اور حدیث کا ہی تو ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ دعا مانگو مجھ سے کہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے راستے پر چلا؟ یہ کیوں کہا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا؟ تو دیکھو یاد رکھو، انسان جو ہے وہ کبھی بھی کتابوں کی پیروی اور کتابوں کو فالو نہیں کرتا۔
کتابوں کو انسان کبھی فالو نہیں کرتا ہے. قرآن اور حدیث ہمارے سامنے دن رات پڑھی جائیں لیکن ہمیں کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر ان پر عمل کرنے والا نہ ملے ہے تو ہم کبھی بھی قرآن اور حدیث کی بات کو نہیں مان سکتے. اسی طرح کہ اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے ہیں اور یہ قرآن آپ کو دیا گیا ہے تو صرف ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے قرآن لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیا ہو کہ بھائی یہ قرآن ہے. چونکہ وہ تو ہماری طرح ان پڑھ نہیں تھے, وہ تو عربی پڑھے لکھے تھے. بھائی عربی تو جانتے ہی تھے, وہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن عربی تو جانتے تھے وہ ہیں. جیسے ہم آپس میں اردو میں کوئی بات کرتے ہیں, اگر اردو میں کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو اور میں اس کو پڑھوں تو آپ سب لوگ سمجھ جائیں گے آرام سے, اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اسی طرح وہ چونکہ عربی لوگ تھے وہ قرآن کریم کی تشریح کو اور قرآن کریم کے مطلب کو خوب سمجھا کرتے تھے کیونکہ وہ عربی زبان تھی ان کی ہے. تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو قرآن دے دیا کہ لو بھائی قرآن پڑھو اور سیدھے راستے پر چلو, جیسا قرآن کہتا ہے ویسے چلو, ایسا نہیں, بلکہ خود ان کو عمل کر کے دکھایا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کہا کہ بھائی اس قرآن کو دیکھو اور مجھ کو فالو کرو. نبی نے کیا کہا کہ قرآن کو دیکھو اور مجھے میرے پیچھے چلو, یا میرے پیچھے چلو اور قرآن کو دیکھو. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی کبھی بھی کتابوں کی پیروی نہیں کرتا, کتابوں کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے. ہمیشہ آدمی اچھا برا کام کوئی بھی کرتا ہے تو وہ لوگوں کو دیکھ کر کرتا ہے, ہمیشہ لوگوں کو دیکھ کر کرتا ہے. جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو دین سکھایا تو پھر صحابہ کے بعد جو لوگ تابعین ہیں انہوں نے جو دین سیکھا ہے وہ انہوں نے خالی قرآن کو پڑھ کر نہیں دین سیکھ لیا, حدیث کو پڑھ کر دین نہیں سیکھ لیا, بلکہ انہوں نے ان صحابہ سے سیکھا ہے, ان صحابہ کی زندگی کو دیکھا ہے. جیسے صحابہ نے نبی کی زندگی کو دیکھا تھا اسی طرح تابعین نے, ان کے بعد آنے والوں نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا, ان کے بعد آنے والوں نے ان کی زندگی کو دیکھا. یہ سلسلہ قیامت تک جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلتا آ رہا ہے. جتنے بھی نیک لوگ ہیں, جتنے بھی اللہ والے ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, ان کا ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے, ان کا ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں, آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے حدیث کس سے پڑھی ہے, آپ نے قرآن کس سے پڑھا ہے, کس سے ترجمہ آپ نے سیکھا ہے, اس کا کس سے آپ نے قرآن اور حدیث کو پڑھنا سیکھا ہے, تو آپ کو اپنے استاد کا نام بتائے گا, اپنے استاد کے استاد کا نام بتائے گا, پھر ان کے استاد کا نام بتائے گا, یہاں تک کہ سارے اساتذہ کو گنوا کر کے وہ اللہ کے نبی تک اپنے سلسلے کو لے جائے گا, اللہ کے نبی تک اپنے سلسلے کو لے جائے گا. تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے بھائی, کہ اپنے بڑوں سے اس نے دین کو سیکھا ہو. سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اپنے بڑوں سے دین کو اس نے سیکھا ہو. چونکہ انسان جب ہی سیدھے راستے پر ہو سکتا ہے جب اس نے اپنے بڑوں کو اس سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہو. تو اس لیے قرآن میں یہاں اس جگہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم قرآن اور حدیث کے راستے پر چلو, بلکہ یہ کہا کہ یہ دعا مانگو مجھ سے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ جس پر تیرے نیک بندے چلے ہیں, کہ جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر تو نے انعام کیا. انعام بھائی کن پر کرے گا اللہ, جن سے خوش ہوگا, جو نیک بندے ہوں گے. نیک بندے کون ہیں, انعام اللہ نے کن پر کیا ہے, اس کی تشریح بھی قرآن کریم کی دوسری آیت کرتی ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگوں میں سے وہ ہیں کہ نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. تو جس ترتیب سے جس کی پیروی کرنی ہے اسی ترتیب سے اللہ نے بیان فرمایا. سب سے پہلے بھائی کس کی پیروی کرنی ہے ہمیں, نبی کی. تو اللہ نے سب سے پہلے کس کو بیان فرمایا, نبی کو. کہ انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے کون آتے ہیں بھائی, جن پر اللہ نے انعام کیا. بیٹے وہ پنکھا بند کر کے آؤ ادھر کا. کون لوگ ہیں بھائی جن پر انعام کیا, سب سے پہلے ان میں آتے ہیں نبی, کہ ہم نبی کی پیروی کریں. پھر نبی کے بعد بیان فرمایا صدیقین. صدیقین کہتے ہیں, صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو, سچ بولنے والے کو. اور اس کی ایک موٹی سی تشریح یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص کہ جو کہتا بھی وہی ہو اور کرتا بھی وہی ہو, ایسے لوگوں کی پیروی کریں جس کے قول و عمل کے اندر تضاد نہ ہو, کہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہو. یعنی کہ جو صحیح بات کہتا بھی ہو اور اس پر عمل کرتا بھی ہو. اور یاد رکھو صحیح بات بغیر علم کے کہنی ممکن نہیں ہے. بھائی جس کے پاس علم ہوگا وہی آدمی صحیح بات کہہ سکتا ہے, یا بغیر علم کے کوئی آدمی صحیح بات کہہ سکتا ہے بھائی, ہے. جب تک آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا جب تک آدمی صحیح بات
نہیں کر سکتا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے مراد علماء ہیں، اور علماء بھی وہ ہیں کہ جو کہتے بھی وہی ہوں اور کرتے بھی وہی ہوں، چونکہ 2 نمبر ہر جگہ ملیں گے، مولویوں میں بھی آپ کو 2 نمبر ضرور ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کیا اگر بازاروں میں ہی 2 نمبر بیٹھے ہیں لوگ، ہیں دکھا رہے کچھ اور مال اور دے رہے کچھ اور مال، ایسا نہیں ہے، بلکہ مولویوں میں بھی 2 نمبر ہیں۔ تو ایسے علماء کو بیان فرمایا ہے کہ جو علماء کہتے بھی وہی اور کرتے بھی وہی ہوں، ان کو کہتے ہیں صدیقین۔ پھر تیسرے نمبر پر بیان فرمایا ہے شہداء، کہ شہداء کی پیروی کرنی چاہیے۔ شہداء کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شہداء وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دی ہو، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان دے دی ہو اور اللہ کے نام پر قربان ہو گئے، ان کو کہتے ہیں شہداء۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے بھائی؟ والصالحین، عام نیک لوگ، جو بھی معاشرے میں نیک ہو، اپنے محلے میں نیک ہو، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں، حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، لیکن پہلے اس پر لوگ عمل بھی کیا کرتے تھے کہ بھائی اگر اپنی لڑکی کا یا اپنے لڑکے کا کوئی رشتہ دیکھنے جانا ہو تو سب سے پہلے کیا دیکھا جائے بھائی؟ یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہے کہ بھائی لڑکا خوبصورت بھی ہو، لڑکی خوبصورت بھی ہو، ہے بھائی گھرانہ اچھا بھی ہو، مطلب مال دولت بھی ہو، اور لڑکا ہو تو کام کاج بھی کرتا ہو، مطلب یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ان سے نظر انداز کر لے آدمی، ہے پتہ چلا کہ ایک بڑے گھرانے کے لڑکے کا چھوٹے گھرانے میں رشتہ ہو گیا تو آپس میں مزاج نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ لڑکی کو جو ہے اتنا اچھے ماحول میں رہنے کی عادت نہیں ہے اور لڑکے کو اتنے گندے ماحول کی عادت نہیں ہے۔ بھائی چھوٹے اور بڑے لوگوں میں تھوڑا ماحول کا فرق ہوتا ہے نا، اگر دنیاوی اعتبار سے چھوٹے بڑے ہوں تو ماحول کا فرق ہوتا ہے نا، تو مزاج نہیں ملیں گے آپس میں تو بھی بیکار ہو جائے گی بات۔ اس کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ آپس میں وہ دونوں مال دولت کے اعتبار سے بھی برابر ہونے چاہیے، لیکن سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جائے گی کہ بھائی نیک ہونا چاہیے، ہیں۔ لیکن نیک رشتے ملنے بند ہو گئے تو ہم نے نیک کی وہ شرط ہی نکال دی، تو اب صرف کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی مالدار ہونا چاہیے، ہیں۔ نیک کی شرط ہی نکال دی، صرف کیا دیکھتے ہیں؟ مالدار ہونا چاہیے۔ وہ جیسا نا وہ ایک عورت جو ہے آدھار کارڈ بنوانے گئی کہیں، تو آدھار کارڈ بنوا کے جب وہ اس کا آدھار کارڈ ڈاک کے ذریعے سے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو مجھے بیوہ لکھا ہوا، اور حالانکہ اس کا شوہر زندہ تھا۔ اب دونوں میاں بیوی گئے آفس میں، کہنے لگے بھائی یہ تم نے کیا کر دیا اس میں، مجھے بیوہ لکھ دی تم نے اس میں۔ تو اس نے کہا اچھا، تو اس نے اپنا گولی اٹھائی اور وہ شوہر کو مار دیا کہ اب ٹھیک ہو گیا، آدھار کارڈ ٹھیک ہو گیا نہیں، بیوہ لکھا ہوا تھا اس میں، شوہر کو مار دیا تو بیوہ ہو گئی۔ ایک تو غلطی کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ بھائی شوہر کو مار دیا جائے، اس کو آدھار کارڈ کی غلطی کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ شوہر کو مار دیا جائے، آدھار کارڈ میں جو لکھا ہوا تھا وہ صحیح ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی کاٹے ہوئے کو مٹا کر کے اس کو صحیح کر دیا جائے۔ تو ہم نے یہی کیا کہ بھائی رشتے میں ہمیں نیک آدمی تلاش کرنا تھا، لیکن نیک نہیں مل رہے تو ہم نے کیا کیا کہ بھائی نیک کی وہ شرط ہی نکال دی، حالانکہ ہمیں نیک بننا تھا، ہے اگر یہاں نہیں مل رہے تو دوسری جگہ تلاش کرنا تھا، لیکن ہم نے وہ نیک کی شرط ہی نکال دی، اب صرف مالدار دیکھتے ہیں۔ خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں، تو 4 طبقے کے لوگ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین، یعنی نیک لوگ، عام لوگوں میں جو نیک ہوں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور یہ کیوں بیان فرمایا یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے کہ اس لیے کہ لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تو سب نے سنا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تھے، ہیں ابھی حیات ہیں وہ، لیکن اپنے ہندوستان کے تھے وہ، تو انہوں نے غیروں کے اندر بہت کام کیا انہوں نے، غیروں کے اندر، غیروں کو بہت مسلمان بنایا انہوں نے۔ کیا کرتے تھے وہ کیمرے ٹی وی وغیرہ پر آیا کرتے تھے، وہ ٹی وی پر ان کے بیانات بھی آیا کرتے تھے، اور وہیں وہ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے کہ کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بہت لوگ ان کا بیان سننے آیا کرتے تھے، تو ان میں جو لوگ ان کا بیان سن کر مسلمان ہوا کرتے تھے پھر وہ ان کو ٹی وی پر بھی دکھایا کرتے کہ بھائی یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو پھر اب ان کو یہاں سے ہندوستان سے نکال دیا گیا۔ تو کسی عالم کی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو ہندوستان سے کیوں نکالا گیا؟ تو انہوں نے بتایا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے،
کہ مجھے اس بیس پر نکالا گیا ہے ہندوستان سے کہ بھائی وہ مجھ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنے بیان بھی کریں، آپ لوگوں کو تبلیغ بھی کریں، غیر مسلموں کو تبلیغ بھی کرتے رہیں، لیکن آپ کی تبلیغ سے، آپ کی دعوت سے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ہندو، آپ بس ان کو کیمرے پر نہ دکھائیں، آپ سب کچھ کام کریں لیکن بس ان کو کیمرے پر نہ دکھائیں، چونکہ آپ کے بیانات سے، آپ کے ڈائیلاگ بازی سے جتنا اثر پڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ اثر لوگوں پر ان لوگوں کو دیکھ کر پڑتا ہے جو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ بھائی لوگ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، کتابوں کو فالو نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی کہ جن سے تو غصہ ہو گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ دیکھو اگر ہم کسی سے راستہ معلوم کرتے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ لو کہ بھائی ہمیں بہاری گڑھ جانا ہے، کسی نے معلوم کیا کہ آپ نے معلوم کیا کسی سے کہ بہاری گڑھ جانا ہے، تو ایک تو یہ ہے راستہ بتانے کا طریقہ، آپ کو بتا دے کہ بھائی یہ سیدھا راستہ جائے گا یہاں سے اور سندر پور پہنچ کے آپ جو ہے بہاری گڑھ پہنچ جائیں گے، ادھر کو جائیں گے آپ تو بہاری گڑھ پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کا کوئی زیادہ ہی مشفق ہوگا، زیادہ ہی آپ پر مہربان ہوگا، تو دوسرے طریقے سے کیا بتایا کہ بھائی یہاں سے آپ جائیں گے، سیدھا روڈ چلے گا تو کسالی پور آئے گا، وہاں سے دو راستے پڑتے ہیں بھائی، ایک ادھر کو جاتا ہے چھوٹی کسالی پور کو اور ایک سیدھا جاتا ہے، آپ کو چھوٹی کسالی پور کو نہیں جانا بلکہ سیدھے جانا ہے۔ پھر آگے اب جب سندر پور آپ پہنچو گے، وہاں سے ایک راستہ ادھر کو جاتا ہے، ایک ادھر کو جاتا ہے، ادھر کو جاؤ گے تو آپ دہرادون پہنچ جاؤ گے، وہ غلط راستہ ہوگا آپ کے لیے، آپ کو ادھر جانا ہے۔ راستہ جس نے پہلے بتایا تھا کہ بھائی آپ ادھر سے جائیں گے تو آپ بہاری گڑھ پہنچ جائیں گے، راستہ اس نے بھی صحیح بتایا تھا، لیکن ایک اور مہربانی کا درجہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو وہ ان راستوں کی بھی نشاندہی کر دے کہ جو غلط ہیں، آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھائی راستے وہاں سے دو ہیں، آپ کو ادھر کو جانا ہے، ادھر کو نہیں جانا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پر اور زیادہ رحم کھایا اس نے، اور زیادہ ترس کھایا، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحم اور ترس کھا سکتا ہے بھائی کوئی؟ تو اس لیے اللہ نے جب یہ کہا کہ بھائی مجھ سے ان لوگوں کا راستہ مانگو کہ جو نیک ہیں جن پر میں نے انعام کیا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کا راستہ نہ مانگو، یعنی کہ ان راستوں کی بھی نشاندہی کر دی کہ جو غلط ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے بھائی ہمیں راستہ تو پتہ ہے، بہاری گڑھ بھائی ادھر سے جایا جائے گا، لیکن ہم سندر پور پہنچ کے آدمی ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بات خیال آ جائے کہ یار کہیں میرے ذہن سے تو نکل گیا، یار اس نے ادھر کو نہ بتایا ہو، کہیں اس نے ادھر کو نہ بتایا ہو، یار یہ راستہ بھی کیا پتہ بہاری گڑھ جاتا ہو، پتہ چلا وہ بہاری گڑھ جانے کے بجائے دہرادون کی طرف ہو لیا۔ لیکن جو آپ کا مشفق ہوگا وہ آپ کے پہلے سے بتا کے بھیجے گا کہ بھائی ادھر والا راستہ جو ہے وہ دہرادون پہنچے گا، اور یہ ادھر والا راستہ جو ہے بہاری گڑھ کو جائے گا، تو آپ کو راستہ جو غلط ہے اس کی بھی نشاندہی کر کے بھیجے گا اور جو صحیح ہے اس کی بھی نشاندہی کر کے بھیجے گا۔ اور خاص طور سے یہ اس لیے بیان فرمایا کہ غیر المغضوب سے مراد ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان سے مراد ہے یہود، اور ولا الضالین یعنی جو گمراہ ہو گئے، جو راستے سے ہٹ گئے، ان سے مراد ہے نصارہ۔ یہود اور نصارہ مراد ہے ان دونوں سے۔ یہود کو مغضوب علیہ تو اس لیے کہا گیا ہے، نصارہ کو ولا الضالین اس لیے کہا گیا ہے کہ بھائی وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی بھی راستہ ہے ہی نہیں۔ لیکن مغضوب علیہ یہودیوں کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے ان پر، اس لیے کہ ان کے پاس سیدھا راستہ ہے۔ چونکہ تورات کے اندر اتنی تحریف نہیں ہوئی ہے، تورات چونکہ یہودیوں کی کتاب ہے، تورات کے اندر اتنا بدلاؤ نہیں ہوا ہے جتنا کہ انجیل کے اندر ہوا ہے۔ تو نصرانیوں کے پاس جو کتاب ہے ان کی، وہ تو بالکل ہی بدل دی گئی، ان کے پاس اب سیدھا راستہ کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں کے پاس سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس لیے وہ زیادہ گمراہی کے اندر چلے گئے، ان پر اللہ کو زیادہ غصہ ہے۔ اور یہ راستے کی جو نشاندہی اللہ نے کی ہے، یہ اس وجہ سے بھی کی ہے کہ دیکھو بھائی آج دنیا کے اندر جتنے بھی یہود ہیں، جتنے بھی نصارہ ہیں، وہ تمام کے تمام اچھی پوسٹ پر ہیں، بلکہ پوری دنیا کی پالیسی اگر دیکھی جائے
تو وہ صرف یہود اور نصارہ ہی کرتے ہیں، بلکہ ہم میں سے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس بھی یہودیوں نے ہی پھیلایا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا بھائی کہ بھائی یہ یہودیوں کی ایک چال ہے کرونا وائرس بھی۔ تو مطلب آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ انعام یافتہ اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو یار یہی لوگ ہیں، سب سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس ہے، سب سے بڑی حکومتیں ان کے پاس ہیں، ساری چیزیں مطلب دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہے، ساری چیزیں دنیا کی انہوں نے ایجاد کی ہے بھائی، کمپیوٹر سے لے کر کے موبائل فون، مطلب ہر چیز ان کے قبضے میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو آدمی ان کو دیکھ کر کے یار دنیا میں ان کے پاس اتنا کچھ ہے، تو ان کو دیکھ کر آدمی دھوکہ کھا سکتا تھا کہ یار واقعی انعام یافتہ لوگ تو یہ ہیں، چونکہ جو اہل حق لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں بیچارے ہمیشہ کمزور ہیں بالکل، ہر لحاظ سے، ہر طبقے سے، ہر لحاظ سے کمزور ہے۔ تو آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی یہ انعام یافتہ نہیں ہو سکتے، بلکہ انعام یافتہ تو وہ یہود و نصارہ ہیں کہ جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، تو آدمی کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا، تو اس لیے اللہ نے اس خطرے سے بچانے کے لیے بھی کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا جو ہے سورہ فاتحہ کا جو کچھ اللہ نے کہلوایا ہے وہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر شروع کریں گے۔ آپ حضرات جو ہے ایسے ہی جو ہے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی حوصلہ افزائی ہوتا رہے گا، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ میں ترجمہ پھر کر دیتا ہوں اس سورت کا، تاکہ جن لوگوں کو یاد ابھی تک نہ ہوا ہو ان کو یاد بھی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی کہ جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کس بات کی مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، اس چیز پر ہم مدد چاہتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی فرما کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی مت فرما کہ جن پر تو غصہ ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، راستہ بھٹک گئے۔ اللہم الہمنا وراشد امورنا واعذنا